أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of grade 4، ہم نے گریڈ 4 کی بک شروع کی تھی جنرل سائنس کی، جو کریکولم 2020 پہ بیسڈ ہے۔ یہ کتاب تھی خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ۔ ہم نے اس کی کانٹینٹس دیکھے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا یونٹ جو تھا، چیپٹر تھا، وہ آیا تھا کریکٹرسٹکس۔ پہلا یونٹ تھا کریکٹرسٹکس اینڈ لائف پروسیسز آف آرگینزمز۔ چیپٹر کا یہ نام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کریکٹرسٹکس اینڈ لائف پروسیسز آف آرگینزم۔ اس کا مطلب ہے یعنی جانداروں کی زندگی گزارنے کی صلاحیت۔ آرگینزم کہتے ہیں جاندار جس میں جان ہو۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا جو لرننگ آؤٹس کم تھے SLO، یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ آج ہم کریں گے یہ والا پوائنٹس، تو اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ پوائنٹ سے ریلیٹ the parts and organs of body of animals to their function، یعنی جانداروں کی جو پارٹس اس سے اور اعضاء ہیں، ان کی کام آپ کے بارے میں ہم نے اس کی ریلیشن شپ تعلق کو بتانا ہے، ظاہر کرنا ہے۔ جیسے ایگزامپل، ٹیتھ کیا کرتا ہے؟ ایک بریک ڈاؤن کرتا ہے خوراک کو۔ بون سپورٹ دا باڈی، ہڈیاں باڈی یعنی جسم کو سپورٹ۔ لنگس ٹیک ایئر ان، یعنی لنگس پھیپھڑوں کے ذریعے ہم ہوا انٹیک کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ دا ہارٹ سرکولیٹ بلڈ، اور اس کے ساتھ جو دل ہے یہ بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہے۔ دا اسٹمک ہیلپس ٹو ڈائجسٹ فوڈ، اور معدہ کس چیز میں مدد دیتا ہے؟ تاکہ فوڈ کو ہم ہضم کر سکیں۔ مسلز موو دا باڈی، اور جیسے ہم باڈی میں حرکت کرتے ہیں، یہ سب کچھ مسل یعنی پٹوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ سیکنڈ لاس SLO، آئیڈینٹیفائی پارٹس آف اے پلانٹ، یعنی آئیڈینٹیفائی کا مطلب ہے نشاندہی کرنا۔ باڈی، پلانٹس باڈی ہے، اس کی کتنے پارٹس ہیں؟ لیوز ہو گئے، اسٹیم، فلاورز اینڈ سیڈز اینڈ روٹس۔ لاس پہ جو SLO ہے، ریلیٹ دا اسٹرکچر آف پلانٹس ٹو دیئر فنکشنز، یعنی پلانٹ کے ساخت کے بارے میں تعلق کو بتانا ہے، اور اس کی جو کام یعنی روٹس کا کیا کام ہے، جو ایبزارب واٹر کرتا ہے پانی کو، اینڈ نیوٹرینس غذائیت کو، اینڈ اینکر دا پلانٹس، اور پلانٹ کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ لیوز میک فوڈ، پتے خوراک بناتے ہیں۔ دا اسٹیم سپورٹ واٹر، ٹرانسپورٹ واٹر اینڈ فوڈ۔ فلاورز پروڈیوس سیڈ، اس طرح جو پھول ہیں وہ بیج پیدا کرتے ہیں۔ اینڈ سیڈ پروڈیوس نیو پلانٹ، اور اس سیڈ سے نئے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج اس کی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے کریکٹرسٹکس اینڈ لائف پروسیسز آف آرگینزم۔ یہاں سے آج اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلا جو یونٹ ہے یہاں سے، آن دا وے فرام یور اسکول ٹو فرام یور ہوم ٹو اسکول یو وڈ ہیو سین مینی تھنگس، یعنی جب آپ اسکول سے، گھر سے اسکول آتے ہیں تو آپ کو راستے میں بہت سارے چیزیں نظر آتی۔ میک اے لسٹ آف دیز تھنگ، ان چیزوں کی آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے۔ دا تھنگس سی ایوری ڈے، یعنی وہ چیزیں جس کو آپ روزمرہ دیکھتے ہیں۔ یو میں ایڈ دیز تھنگس ان دا لسٹ، اور وہ چیزیں بھی آپ روزمرہ زندگی میں اس کو بھی آپ نے لسٹ کا حصہ بنانا ہے۔ ہاؤ وڈ یو ڈیسائڈ دیٹ تھنگس آر لیونگس آر ناٹ، یعنی آپ نے جو لسٹ بنائی ہے، اب اس میں آپ کیسے فیصلہ کرو گے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس لیونگ ہیں یعنی زندہ ہے، یا نان لیونگ یا بے جان ہے۔ تو اب ہم نے پہلے اس کی وہ کرنی ہے، لیونگ تھنگز یعنی جانداروں کی کریکٹرسٹکس بتانی ہے کہ جانداروں میں کون کون سے کریکٹرسٹکس خصوصیات پائے جاتے ہیں۔ پہلا
جو خصوصیت ہے وہ ہے لیونگ تھنگس یوز فوڈ ٹو ریمین لائف، یعنی پہلے خاصیت یا خصوصیت جانداروں کی وہ ہے وہ خوراک استعمال کرتے تاکہ وہ زندہ رہیں. یہ تو سب کو پتہ ہے، زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی. دوسرا پوائنٹس ہے کریکٹرسٹک لیونگ تھنگس بریتھ، زندہ چیزیں سانس لیتے ہیں. تیسرا پوائنٹ لیونگ تھنگس کین موو فرام ون پلیس، اس پکچر کو آپ دیکھ لیں. لیونگ تھنگس ایک جگہ سے دوسری جگہ خود بخود حرکت کرتے ہیں. چوتھا پوائنٹس ہے لیونگ تھنگس پروڈیوس لیونگ تھنگس آف دیئر اون کائنڈ اور آف دیئر کائنڈ، یعنی جو لیونگ تھنگس ہے وہ اپنے آپ کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں. جیسے اب مرغی، اس کے بچے مرغی کی طرح ہی ہوں گے. سیکنڈ لاسٹ لیونگ تھنگز ہیو دا کریکٹرسٹکس ٹو گرو، لیونگ تھنگز کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ بڑھتے ہیں. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. اور دوسرا لاسٹ پہ جو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، لیونگ تھنگز ہیو دا ایبلٹی ٹو سینس، اس کی ایبلٹی بھی یعنی خاصیت بھی ہوتی ہے جاندار چیزوں میں. اب نیچے ہے یہ والا لائن، کین یو آئیڈینٹیفائی سم مور کوالٹیز آف لیونگ تھنگ، کیا آپ کچھ اور زیادہ کوالٹی لیونگ تھنگس کی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ اور بھی کوالٹیز آئیڈینٹیفائی یا نشاندہی کر سکتے ہیں. اگر کوئی کر سکتا ہے تو نیچے کمنٹس میں بتا دیں. پوائنٹ ٹو پونڈرز کا مطلب یعنی ایسی ضروری بات کی طرف اشارہ کرنا. اب کیا کون سی ضروری بات ہے؟ ٹیل فیو کریکٹرسٹکس آف ویکل دیٹ آر آلسو فاؤنڈ ان لیونگ تھنگ، یعنی کچھ ایسی کریکٹرسٹکس کی نشاندہی کریں یا بتائیں جو کسی ویکلز گاڑی میں ہوتے ہیں. دیٹ آر آلسو فاؤنڈ اور وہ لیونگ تھنگز میں بھی پائے جاتے ہیں. دوستو یہ تھی آج کا جو ہمارا لیسن تھا. انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا کہ پیج نمبر 3 پہ، یعنی کریکٹرسٹکس آف میجر گروپس آف لیونگ تھنگس، یعنی جو لیونگ تھنگز ہیں زندہ چیزیں، اس میں بنیادی جو گروپس ہیں، گروہ ہیں، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں. دوستو چینل پہ نہ لیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.